الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے استاد محترم حضرت مولانا قاری مسعود صاحب اور جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی سے تشریف لائے ہوئے مولانا سیف الرحمان صاحب نبی، مولانا معین کوثر صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ کا شکر ہے کہ آج حضرت استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری شعیب صاحب کی تعزیت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات نے ابھی ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب سے ان کے تاثرات سن رہے تھے. انہوں نے ایک بات کہی جو بالکل حقیقی بات ہے، اور میں بھی یہاں تقریباً 3 سے 4 سال میں نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کیا ہے، اور 1990 اور 91 کی بات ہے. اس وقت میں یہاں بات کرتا تھا. میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری مسعود صاحب تشریف فرما ہے، بلکہ جتنے بھی جو گزر رہے ہیں سب کے استاد یہ بھی الحمدللہ. حضرت قاری صاحب کے اندر دین کا بھوک تھا. انہوں نے ایک بات جو کہی ہے وہ بالکل صحیح بات اور سچی بات کہی ہے کہ ان پر صرف دین کا بھوک تھا. وہ کبھی بھی کسی معاملے میں دین کو نیچے گرنے نہیں دیتے. وہ ہمیشہ ہر معاملے میں دین کو ترجیح دیتے کہ کسی بھی معاملے میں اسلام کی مخالفت نہ ہونے پائے. انہوں نے اپنے تمام بچوں کو، میں گواہ ہوں بلکہ سبھی لوگ گواہ ہیں، اپنے تمام بچوں کو کسی بھی اسکول میں نہیں پڑھایا اور کسی بھی اسکول کے میں نوکری نہیں کرا. میں گواہ ہوں. اور صرف اس لیے اور الحمدللہ اس کا اثر ہمارے اوپر بھی رہا. ہماری زندگی میں بھی یہ بات آتی رہی ہمیشہ. جب بھی کوئی نوکری کی بات ہوتی ہے خوف سا محسوس ہوتا. وہ اس لیے محسوس ہوتا کہ ہو سکتا ہے کچھ میں رشوت دینی پڑ جائے. تو حضرت قاری صاحب کا اثر ہمارے اوپر تھا. حضرت قاری صاحب ہم جب حافظ بن چکے، تقریباً 3 سال بیچ میں فاصلہ رہا. 3 سال میں تعلیم منقطع ہو گئی. ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک گاؤں ہے سدوا نام ہے، وہاں ہم جو ہے امامت شروع کر دیا. قاری صاحب سے ملنا جلنا رہا. جب ملتے وہ یہ کہتے کہ بیٹا عالم بن جاؤ، عالم کی بڑی قدر ہے، تم عالم بن جاؤ. جب ملتے اور بڑے واقعات سناتے، اپنے شاگردوں کے واقعات سناتے. اور ہمیں ہی نہیں، جو بھی لوگ ان کے پاس میں آتے اس طرح کے سبوں کو واقعات بے شمار بزرگان دین کے واقعات سناتے. اکثر بزرگان دین کے واقعات سناتے. اور ان کی یہ تحریک ایسی رہی کہ 3 سال 4 سال پڑھائی منقطع ہونے کے بعد حضرت قاری صاحب نے مشورہ دیا کہ جامعہ رحمانی
چاہتے تھے کہ تمام بچے جو ان کے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بیدار معصوم، وہ ہمیشہ بیدار رہے، وہ اگر سامنے دیکھ دائیں بھی دیکھے کہ دین کے مخالفت کو نہیں کر رہا، وہ ہمیشہ دائیں بائیں دونوں طرف دیکھتے۔ صرف بہت سے لوگ ہوتے ہیں بس سیدھے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس میں اور پڑوس میں دین کے مخالف سرگرمی ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس آگے چل جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت قاری صاحب سامنے بھی دیکھتے اور دائیں بائیں بھی دیکھتے کہ دین کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ الحمدللہ قاری صاحب دنیا سے چلے گئے اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت میں پڑھا کرتا تھا 1990 اور 91 میں یہ مسجد بھی نہیں تھی، یہ مسجد بھی نہیں تھی، اور جس وقت یہ بنیاد ڈالی گئی الحمدللہ یہ کیچڑ تھا، پورا علاقہ کیچڑ تھا، حضرت قاری صاحب خود بھی موجود تھے اور ان کے تمام گھر کے لوگ، ان کی بچیاں اور بچیاں اس مسجد کے اور اس مدرسے کے بنانے میں، بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ جنہیں ہم اماں جان سے جانتے ہیں اور بڑی شفقت اور محبت سے ان سے ملتے، ہم لوگوں کو طالب علموں کو کھانا بنا بنا کر انہوں نے کھلایا۔ اللہ تعالیٰ اماں جان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ تسکین پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے۔ حضرت قاری صاحب اس مسجد میں بھی خاصا انہوں نے محنت کیا، ہم لوگوں نے ساتھ مل کر محنت کی، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا ہے، اور جس انداز میں قاری صاحب نے محنت کی اپنے الحمدللہ ان کے صحابہ بہت سے موجود ہیں، باصلاحیت ہے الحمدللہ، اور ان کے اندر اس مدرسے کو چلانے کے لیے پوری صلاحیت ان کے موجود ہے۔ ابھی مولانا نصیر الدین صاحب الحمدللہ بھی کتاب بنائے گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو آگے بھی ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ اس مدرسے کی خدمت کرتے رہیں اور عوام کو دین پر قائم رکھیں، دین پھیلاتے رہیں۔ بھائی آپ لوگ بھی ٹائم کرنا جی الحمدللہ۔ تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قاری صاحب نے اس شجر کو بالکل پھلدار بنایا ہے اور ہمیشہ پھل دیتا ہے، تو ہماری تعریف ہے کہ مولانا نصیر الدین صاحب ماشاءاللہ باصلاحیت ہے، ان کو وہ ابھی کیا کہتے ہیں ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں باتیں بیان کر دیتا ہوں، میں چونکہ نزدیک سے سب بات کو جانتا ہوں۔ مولانا نصیر الدین صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بالکل قریبی رہ چکے ہیں، اور ان کے سائے میں رہ کر ان کی خدمت بھی انہوں نے کیا، ان سے تربیت بھی حاصل کی، اور الحمدللہ کام کو کرنے کی ایک ترتیب ان کے اندر ہے، اور لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ ترقی پر رکھے اور ہمیشہ باقی رکھے، اور ہم لوگ تائید کرتے ہیں کہ مولانا نصیر الدین صاحب کو اس کے لیے ذمہ دار بنایا